تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ کے محبوب ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنے معزز مہمانان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 18 مارچ ہے اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن کراچی کی سڑکوں کو عظیم استاد پروفیسر جناب سبط حسن جعفر کے خون سے رنگ دیا گیا۔ جناب سبط جعفر ایسے عظیم معلم تھے جنہوں نے اہل بیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ کئی دفعہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو شدید خطرات ہیں، لہٰذا برائے مہربانی آپ ملک سے باہر تشریف لے آئیں، مگر ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ایک دن تو موت آنی ہے، اور جب کہ موت کو میں وسیلہ زیارت رسول خدا اور حضرت علی الہ اسلام سمجھتا ہوں، تو پھر بھلا مجھے موت سے کیا ڈر، اور میں موت سے کیوں ڈروں، اور میں وطن عزیز کی مٹی کو چھوڑ کر کیوں جاؤں، اور چند گھڑی زندگی کی حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے درجے پر فائز کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کی خدمت کے لیے اور ذاکرین کی ایک کھیپ تیار کرنے کے لیے اکیڈمی بھی قائم کی، جہاں پر بہت سارے چھوٹے اور بڑے بچے اور نوجوان ان سے باقاعدہ تربیت حاصل کرتے تھے۔ ناظرین و ناظرات، یہ جو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور ابو سفیان اور ہندہ کی اولاد نے یہ سمجھا کہ انہوں نے سبط جعفر جیسے استاد کو شہید کر کے دنیا سے شاید ایک بار پھر علم اور علم کی روشنی کو ختم کر دیا، مگر وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ آج امریکہ سے لے کے یورپ کیا، ایشیا کیا، اور فار ایشیا ہی نہیں، آسٹریلیا، ہر ملک میں آپ جہاں بھی چلے جائیں استاد محترم کے شاگرد موجود ہیں، اور نہایت ہی احسن طریقے سے ان کے کلام کو ہر جگہ بہت ہی ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، اس عظیم استاد نے اپنی زندگی میں ہی خود نمونہ بن کر سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مومنین و مومنات کی تربیت کے لیے اپنے بعد بھی جو اشعار لکھے وہ ہم سب کے لیے سونے میں تولے جانے کے قابل ہیں۔ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، شہید استاد سبط جعفر نے اپنا جو آخری پیغام دیا، ان میں چند اشعار میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا سے جب میں جاؤں تو احباب کیا کریں، دنیا سے جب میں جاؤں تو احباب کیا کریں، قرآن پڑھیں، کلام پڑھیں، فاتحہ کریں، جتنے فلاحی کام ہیں وہ سب کیا کریں، جتنے فلاحی کام ہیں وہ سب کیا کریں، مجلس بنام جشن شہادت بپا کریں، بدلہ کسی سے لیں نہ کبھی بد دعا کریں، بدلہ کسی سے لیں نہ کبھی بد دعا کریں، بس اپنے ملک و قوم کی خدمت کیا کریں، بس اپنے ملک و قوم کی خدمت کیا کریں، غفلت کبھی کرے نہ ادارے کے کام سے، غفلت کبھی کرے نہ ادارے کے کام سے، معمول کے جو کام ہیں وہ بھی کیا کریں، جو کام ان کے بس میں ہوں کرتے رہیں مدام، جو کام ان کے بس میں ہوں کرتے رہیں مدام، پرواہ کسی کی اور نہ شکوہ گلہ کریں، پرواہ کسی کی اور نہ شکوہ گلہ کریں، میں خوش ہوں اور اچھی جگہ ہوں خدا گواہ، میں خوش ہوں اور اچھی جگہ ہوں خدا گواہ، میرے عزا میرے لیے مت کڑھا کریں، میرے عزا میرے لیے مت کڑھا کریں، زندہ بھی ہوں قریب بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، زندہ بھی ہوں قریب بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، ملنے کو مجھ سے چشم تصور کو وا کریں، ملنے کو مجھ سے چشم تصور کو وا کریں، اشعار سبط جعفر مرحوم کے سنیں، اشعار
سبت جعفر مرحوم کے سنیں، اب اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اب اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ جناب سبت جعفر نے اپنی قوم کو، شیعان حیدر کرار کو یہی پیغام دیا ہے کہ چاہے ان کی جان دشمنان اہل بیت نے چھین بھی لی ہے، تب بھی آپ نے اپنے اداروں سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب، اپنی ملت سے وفادار رہنا ہے۔ آپ نے ان دہشت گردوں کی طرح غصے میں آ کر یا انتقاماً کوئی کارروائی نہیں کرنی، بلکہ نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ کردار حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور جناب محترم 12 کے 12 اماموں نے جو قربانیاں جہاں جہاں دی، ان کے تحت آپ نے بھی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آج کے دن جناب سبت جعفر کی ہمت و شجاعت اور بہادری کو، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے اہالیان سوگواران کو صبر اور ہمت عطا فرمائے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ تو جناب محترمی و مکرمی ناظرین و ناظرات، گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر، سورہ تطہیر اور سورہ آل عمران کے ذریعے اہل بیت کا عوام الناس سے تعارف کروایا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اہل بیت پر تبرہ فرمانے والوں کے جواب میں آمین کہا۔ جناب محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب جو ہمارے ساتھ پچھلے 2 پروگرام تشریف رکھتے تھے، تھوڑی دیر میں وہ آنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیغام میں، اپنے خطبے میں، اپنے مقدمے میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان احباب کو، ان حضرات کو، اہل بیت کو نہ صرف معصوم پیدا کیا بلکہ ان کو رجس سے، ان کو گندگی سے بھی دور رکھا، اور سادات حشر تک انشاءاللہ تعالیٰ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ محبت کے 110 درجے ہوتے ہیں، جن میں سے آخری درجہ فنا کا ہے، اور حضرت امام حسین نے اپنا سارا قربہ کربلا میں قربان کر کے فنا کے درجے کی عملی طور پہ ہمیں ایک نمونہ پیش کیا۔ محترم جناب علامہ سید عباس آبدی صاحب نے بتایا کہ خود ازواج مطہرات نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کی ہے، جن میں رسول خدا نے اہل بیت کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، اور آپ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی کونین فرقان کی منزل پہ تھی، وہ معصوم ہیں اور جز رسالت ہیں، اور جز رسالت کبھی غلطی نہیں کیا کرتا۔ ناظرین و ناظرات، ہمارے گزشتہ پروگرام میں سوالات کے ذریعے بریڈ فورڈ سے ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب نے، جرمنی سے ماجد موسوی صاحب نے، عمران فضل صاحب نوٹنگم سے، محسن اور عبداللہ صاحب نے سوالات کیے، اور انہوں نے وضاحت چاہی کہ وقت کے حکمرانوں نے یہ کیسے جان لیا اور پہچان لیا کہ بی بی سوال کا جواب مکمل نہیں جانتی، وہ کچھ باتوں سے لا علم ہیں اور ان کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے سوال کیا کہ ازواج رسول اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان تعلقات کس قسم کے تھے، اور انہیں دربار سے خالی کیوں لوٹا دیا گیا۔ تو ناظرین، آج اس دلچسپ معلوماتی اور مفید گفتگو پر مبنی پروگرام کا تیسرا حصہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سید عباس آبدی صاحب۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مقرر ہیں، مترجم ہیں، محقق ہیں، تاریخ دان ہیں اور میرے معلم بھی ہیں۔ تو جناب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ یہ بیان فرمائیے کہ کس طرح حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ میں نے توبہ قبول کی۔ یہ توبہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ توبہ کس طرح مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس طرح قبول کی، ان کے لیے، اس بات کے لیے اور اس توبہ
آخری سوال کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس توبہ کو قبول کروانے میں کن ہستیوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ تو جناب سید عباس عابدی صاحب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں اور ساتھ ہی ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے سوال سے پہلے تعزیت ایک بار پھر ہم پیش کرتے ہیں ان راتوں اور ان دنوں کی کہ جن راتوں کو سیدہ دو عالم سلام اللہ علیہا سے منسوب کیا گیا ہے، اور آج شہید سبط جعفر کی برسی بھی ہے۔ ہم خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں ان کی پرفتوح روح کے لیے، اور ہم بلندی و تعالی درجات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں۔ آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ قرآن مجید اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدحت سرائی میں دیگر تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ پیش نظر آتا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے احکام کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے رکھوالوں کی بھی قصیدہ خوانی کی ہے، مدح سرائی کی ہے، سرکار دو عالم کی فضیلتوں کو جاگر فرمایا ہے، پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے عظمت و جلالت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کی فردن فردن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف اور تمجید فرمائی ہے۔ چنانچہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے قرآن کی روشنی میں سیدہ دو عالم سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آیے تطہیر کی تلاوت ہوئی، آیے مباہلہ کی تلاوت ہوئی، اور پھر مسلسل گفتگو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے باب میں جاری رہی۔ آج ہم ایک اور آیہ کریمہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا پر انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تھی، اس بخشش طلب کرنے کے لیے انہوں نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ قرار دیا، اور یہ پہلا نبی بھی ہے، پہلا انسان بھی ہے، اور پہلی خطا یا ترک اولا بھی ہے، اور پہلی توبہ بھی ہے۔ اور پہلی توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اب ذرا اس آیہ کریمہ کے ظاہری ترجمے پر توجہ فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات دریافت کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چند کلمات دریافت کیے۔ فتاب علیہ، پھر ان کلمات کے بلبوتے پر توبہ کی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے چند کلمات کا وسیلہ قرار دینا یہ ہر دعا کرنے والے کا وتیرہ ہے، چونکہ جس کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اسی سے وہ کلمات بھی وسیلے کے طور پر لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تواب رحیم ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات دریافت کیے وہ کیا کلمات تھے؟
کلمات عربی لفظ ہے، بہت ہی بامعنی پرمعنی کلمہ ہے، اور یہ کلمے کی جمع ہے. کلمات کلمے کی جمع ہے، اور کلمے میں اور عام لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ لفظ کی جمع ہے. اور لفظ، اور آپ تو ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو اردو میں لفظ جو آیا وہ بھی عربی لفظ ہے، خود لفظ بھی عربی کا ہے. لفظ کی جمع الفاظ ہیں. لفظ میں اور کلمے میں فرق ہے. فرق بنیادی کیا ہے؟ لفظ مستعمل بھی ہو سکتا ہے، محمل بھی ہو سکتا ہے، یعنی بےہودہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے پانی کے ساتھ وانی، پانی ایک لفظ ہے اور وانی جو ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو لفظ ممکن ہے کہ بےہودہ ہو، بے معنی ہو، بے مقصد ہو اور محمل ہو، لیکن جب کہیں ایک لفظ وہی مستعمل ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی معنی پوشیدہ ہوتا ہے تو پھر وہ لفظ نہیں کہلاتا بلکہ کلمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کلمے کی جمع کلمات ہے. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ پرمعنی. قرآن مجید نے کلمات کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور خاص کر انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری زندگی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا ہے. مثلا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے، کلمۃ اللہ تھے. یا پھر انبیاء علیہ السلام کو مجموعی طور پر کلمات الہیہ کہا گیا. یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے سے امتحان میں ڈال دیا. اب وہ جو آزمائش ہے کلمات کے ذریعے سے، وہ کیا کلمات ہیں؟ امتحان لینے والا جانے اور امتحان دینے والا جانے. کلمات کی بہت ساری اور قرآن مجید میں ذکر آئے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جن کلمات کو وسیلہ قرار دیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اس وسیلے کے قرار دیتے ہی اللہ نے بھی توبہ قبول کر لی. وہ کیا کلمات ہیں؟ روایات مختلف ہیں عامہ اور خاصہ میں. جب ہم کہتے ہیں عامہ یعنی اکثر یہ جو مسلمانوں کی ہے، ان کے جو راوی ہیں مختلف صحابہ سے وہ جو روایات لیتے ہیں. اور خاصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم اہل بیت اطہار کے فالوورز ہیں کہ جو صرف قرآن اور اہل بیت ہی کو تمسک کے قابل سمجھتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں. لہٰذا اگر ہم عامہ کی تفاسیر میں جاتے ہیں تو اس میں چند قرآنی جملات ہی کو نقل کر کے کہا جاتا ہے کہ یہی آدم علیہ السلام نے کلمات استعمال کیے تھے. جیسے مثلا ایک روایت میں جو ہے وہ آیا ہے کہ وہی سورہ اعراف کی آیت نمبر جو 23 ہے، وہ کلمات سے مراد یہ ہے کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا بعض روایت میں ہے کہ یہاں پر کلمات سے مراد لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی وانت خیر الغافرین. یہ جو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی جو ہے آیات دعائیہ شکل میں آئی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن ایک روایت میں جو ہماری کتابوں میں بھی آیا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کلمات سکھائے کہ تم کہو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت رحمتک غضبک لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی انک انت التواب الرحیم الغفور. اب آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری اور بھی روایات ہیں جو خاصہ میں مطلب مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ تفاسیر میں کلمات سے مراد بتائے گئے ہیں. یہ کلمات کہ جن کو اہل سنت کی کچھ مورخین اور مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں جگہ دی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس کے وسیلے سے توبہ کریں، تو اللہ نے کلمات حضرت آدم کے حوالے کیے کہ اب ان کلمات کے ذریعے سے تم توبہ کرو. وہ کیا ہے؟ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اللہ تبت علی فتاب علی.
کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم کہہ رہے اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ ہے، علی کے حق کا واسطہ ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ ہے، الحسن والحسین کا واسطہ ہے کہ تو مجھ پر کرم فرما اور مجھ پر بخشش فرما، فتاب علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو کلمات تھے وہ یہ تھے، یا حمیدو بحق محمد، سبحان اللہ، اے حمید محمد کے حق سے، یا عالی بحق علی، و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ یہ کلمات بتائے گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہیں۔ خمسے طیبات جو پنجتن پاک کہلاتے ہیں، ان کا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی واسطہ دیا ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی بھی اگر آپ زندگی میں جائیے تو ہر نبی نے اپنی دعا میں ان کو واسطہ قرار دیا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اور تمام ملائکہ اور تمام مخلوق خدا سے پہلے ان کی خلقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر ڈالی تھی۔ جب سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور پھر آگے حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو وہ نور اول جو خلق ہوا اس کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ انوار قدسیہ پہلے سے موجود تھے، جن جن مخلوق نے ان کا واسطہ دیا، ان کی معرفت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچایا، وہ مقام ان کا بلند ہوا، اور اس طرح ان کی عظمت و جلالت میں اضافہ ہوا۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، یہ مقصود خلقت کائنات ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ شک یا گمان یا خیال رکھنا کہ شاید ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو یہ ہماری اپنی بڑی خطا ہوگی، کیونکہ جو انبیاء کے ترک اولا کی بھی معافی ان کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، تو پھر ان کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین و ناظرات، جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب سورہ بقرہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ خمسہ طیبہ یعنی پنجتن پاک کا وجود اس دنیا میں پہلے آ چکا تھا، اور اسی لیے حضرت آدم نے اپنی توبہ کے لیے جو کلمات اللہ تعالیٰ سے لیے مانگے، ان کلمات میں ان کا واسطہ بنا کر ہی ان کی توبہ قبول کی گئی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب، PhD ہیں، محقق، مترجم، تاریخ دان اور معلم ہیں، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور ان کی خوبصورت شخصیت کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کل آپ نے گزشتہ پروگرام میں ہمیں محبت اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اہل بیت رجس سے پاک ہیں اور زندہ و پائندہ سادات کی صورت میں رہیں گے۔ تو جیسے ابھی عباس عابدی صاحب نے قرآن اور سورہ بقرہ کے حوالے سے اہل بیت کا ایک پہلو ہمیں بتایا کہ ان کی جو خلقت تھی وہ آدم سے پہلے تھی، اور وہ آدم کے لیے ان کی معافی کا حوالہ بنے، تو قرآن و مجید کی حوالے سے ہی میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اہل بیت اطہار اور شان سیدہ فاطمہ الزہرا میں کچھ اور اضافہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے
برادر گرامی مولانا سید عباس عابدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایام فاطمیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معرفت سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ اور ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی قصیدہ سیدہ ہے اور شان سیدہ کو بیان کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں کہ جس میں صحیح بات تو حقیقت ہے کہ چند دنوں میں چند ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ تو ایسا علم کا بحر بے کراں ہے کہ جس کی نہ انسان حدوں کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی حد بندی کر سکتا ہے، یا جس طرح ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر انسان ساری حیثیت اور شرف کو انسان نہ بھی سمجھ سکے، اور کما حقہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جس حد تک انسان سمجھ سکتا ہے اسی حد تک انسان بیان کرے۔ اور یا وہ فارسی کا شعر ہے کہ آو بدر یارا اگر نہ تواں کشید، ہم بقدر تشنگی آب ششید، کہ انسان سمندر کے سارے پانی کو لا تو نہیں سکتا ہے، لیکن اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ جام تو پی سکتا ہے۔ ہم بھی ان جو معارف کے جام ہیں ان میں سے اپنی اپنی بساط تک ہم حاصل کر رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک اور جو خوبصورت نقطہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے شان سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، ایک پوری کی پورا جو ہے وہ سورہ ہے جو قصیدہ اہل بیت علیہ السلام بن کے آیا ہے، اور یہ سورہ، اس سورہ کو کہتے ہیں سورہ دہر۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں، جس طرح شروع ہوتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس سورہ کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل اتی بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ پورے کا پورا جو سورہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے، اور اس شان نزول میں یہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ سفارش کی، یہ دیکھیں نا ہمیں کس انداز کے ساتھ طریقہ بندگی سکھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اور قرب اور تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی ادائیں اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ ان اداؤں میں سے ایک ادا جو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے آ کر کہا کہ یا علی یا سیدہ، سبحان اللہ، کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ منت مانیں، واہ 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 واہ، نظر کریں آپ، واہ واہ واہ، کس چیز کی؟ کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں۔ سبحان اسی اللہ، وقت یہ منت مان لی گئی، یعنی طریقہ بندگی میں پہلے بھی عرض کرا، ورنہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر لوح محفوظ کے پر بھی اللہ اگر لکھ دے، اس میں کوئی غلو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے لکھ دے نا، لکھ دے، آپ اس کو بریک کا ٹائم ہو رہا تو آپ بے شک بریک لے لیں، اس کے بعد جی ہاں ناظرین و ناظرات، بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بریک کے بعد ٹیلی فون لائنز تھوڑی دیر بعد کھلیں گی تاکہ مولانا صاحب اپنا مقدمہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بیان فرما دیں، اور جو یہ سورہ دہر کی ہے یہ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی اہم اور معلوماتی بات ہے۔ اس کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہی یہ بات مکمل ہوگی ہم پیچھے کہیں گے کہ ٹیلی فون لائنیں کھول دیں۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں جناب ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب کی طرف دوبارہ۔